السلام علیکم، میں آپ کا ٹیچر محمد جنید اشرف۔ آج ہم اسلامیات کے اہم سوالات 101 سے لے کر 150 تک سولو کریں گے۔ ہر طرح کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لازمی یاد کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالوں کی جانب۔ سوال نمبر 101، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سوال نمبر 102، نماز کا حکم شب معراج کو نازل ہوا۔ سوال نمبر 103، مسلمان جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 104، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کے معنی ہے اللہ کا گھر، اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، یعنی بیت اللہ کا دوسرا نام خانہ کعبہ ہے جو کہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ لازمی یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 105، قبلہ کے ارد گرد مسجد الحرام ہے جس میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ سوال نمبر 106، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ سوال نمبر 107، مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں پر مقدس مقام پوچھا جائے گا تو آپ نے تیسرا کہنا ہے۔ سوال نمبر 108، مسلمان مسجد الاقصی کو حرم القدس شریف بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 109، مسجد اقصی فلسطین میں واقع ہے۔ سوال نمبر 110، مسجد عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں اکثر پیپروں میں پوچھا جاتا ہے کہ مسجد کس زبان کا لفظ ہے تو آپ نے عربی کہنا ہے کیونکہ اس کو بھی لازمی یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 111، اللہ کے نزدیک آبادیوں میں سب سے پسندیدہ جگہیں اس کی مساجد ہیں۔ سوال نمبر 112، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 113، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے جس میں وہ تاریخ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے 12 ربیع الاول بھی یاد رکھنا ہے اور 22 اپریل 571 عیسوی بھی یاد رکھنا ہے۔ ان تینوں ڈیٹوں میں سے کوئی ایک کو وہ ڈیش میں رکھ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 114، حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا۔ سوال نمبر 115، حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ سوال نمبر 116، 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ سوال نمبر 117، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی قافلے شام لے گئے۔ سوال نمبر 118، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال ہوئی تو عرب کے 2 قبیلوں قریش اور کیس میں خورز جنگ ہوئی تو آپ نے یہاں 2 قبیلوں کے نام یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 119، حلف کے معنی معاہدے کے ہیں، الفضول فضل کی جمع ہے۔ سوال نمبر 120، 2 قبیلوں قریش اور کیس میں لڑی جانے والی جنگ کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں جنگ کا نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 121، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ نے یہاں پیشے کا نام یاد رکھنا ہے، یہ سوال بھی لازمی آتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 122، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی خاتون تھی۔ سوال نمبر 123، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 124، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام میسرہ تھا۔ یہ بھی پیپر میں اکثر آتا رہتا ہے، حضرت خدیجہ کا غلام کا نام پوچھتے ہیں، آپ نے میسرہ یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 125، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ سوال نمبر 126، نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ سوال نمبر 127، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ سوال نمبر 128، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود کو اٹھا کر نصب فرمایا۔ سوال نمبر 129، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ سوال نمبر 130، سورۃ مدینہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سوال اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 131، زندگی کے تمام معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے سر انجام دینا
حسن معاملات کہلاتا ہے؟ سوال نمبر 132 رواداری کے لفظی معنی ہے برداشت کرنا۔ سوال نمبر 133 جب آپ السلام سجدے میں گئے تو عقبہ بن محیط نے آپ السلام کی پشت پر اونٹ کی اینگری ڈال دی۔ سوال نمبر 134 آپ السلام کی پشت سے اینگری آپ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اٹھائی۔ سوال نمبر 135 حضرت السلام کا ایک خادم یہودی تھا، جب وہ بیمار ہوا تو آپ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 136 صبر کے معنی ہے برداشت کرنا۔ سوال نمبر 137 نرمی سے پیش آنا تحمل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 138 استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پیپروں میں آتا ہے، آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 139 حضرت آدم علیہ السلام کو ابوالبشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے۔ سوال نمبر 140 حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے روز ہوئی۔ سوال نمبر 141 حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اکثر سوال اس طرح بھی آتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، وہاں پہ مٹی آگ لکھا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ مٹی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 142 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، تو آپ نے یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام یاد کر لینا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال نمبر 145 حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ سوال نمبر 144 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب نازل کیا۔ سوال نمبر 145 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کے ٹھہر گئی، تو آپ نے پہاڑی کا نام یاد کر لینا ہے۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ سوال نمبر 146 حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ اہم ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 147 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ سوال نمبر 148 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ولادت 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 149 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ سوال نمبر 150 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔